ٹھیک ہے، میں وہاں تک پہنچ گئی تو پھر وہاں سے آگے جانے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس کا مجھے یقین ہے، تانیہ نے کہا۔ آؤ پھر محل سے باہر چلیں، کنویں کی مخلوق تمہیں لے جانے کے لیے دروازے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو تانیہ نے وہاں ایک کرسی رکھی دیکھی۔ اسے حیرت ہوئی، کرسی خالی تھی اور کرسی کے ساتھ ہی کنویں کی مخلوق موجود تھی۔ وہ دو تھے اور دونوں وہی تھے جو چاہے وفات سے اسے یہاں تک اڑا کر لائے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے بڑے مؤدبانہ کھڑے تھے۔ تانیہ نے دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جس کو ڈھونڈ رہی تھیں اس کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ راشمون کہاں ہے؟ تانیہ نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے سو رہا ہے۔ وہ رات بھر جاگتا رہا ہے، صبح سویا ہے، میں نے اسے اٹھایا نہیں۔ کہو تو اٹھا دوں؟ کاشگن نے کہا۔ نہیں نہیں، اسے سونے دیجیے۔ تانیہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ تانیہ، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں دونوں اڑا کر لے جائیں گے۔ تانیہ بغیر کچھ کہے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا تانیہ، جاؤ، آسمان والا تمہاری حفاظت کرے۔ کاشگن کی آواز بھرا گئی، شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا کاشگن، اللہ حافظ۔ راشمون سے کہہ دینا میں اسے زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ وہ آ گیا تانیہ، کاشگن نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تانیہ نے مڑ کر دیکھا تو راشمون دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بے پناہ اداسی تھی۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے تھا، بستر سے اٹھ کر سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ راشمون کو دیکھ کر تانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار ہو گئیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اچھا ہوا کہ رخصت ہونے سے پہلے اس سے ملاقات ہو گئی، ورنہ زندگی بھر خلش رہتی۔ تانیہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کاشگن کرسی کے پاس ہی کھڑا رہا۔ وہ دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ اتنی آگے چلی گئی تھی کہ وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ اب ان کے پاس کہنے کو رہ کیا گیا تھا؟ یہ آخری ملاقات تھی، چند لمحوں کے بعد تانیہ نے اڑ جانا تھا۔ راشمون، اچھا ہوا جو تم آ گئے۔ سوچا تو یہ تھا کہ تمہیں جاتے ہوئے نہ دیکھوں گا، لیکن دل نے بغاوت کر دی، مجبور ہو گیا۔ کتنا اچھا ہے تمہارا دل، تانیہ نے بے اختیار کہا۔ اور میں؟ راشمون بے سختہ بولا۔ تم بہت برے ہو، تانیہ نے بڑے پیار سے کہا۔ رات کو کتنی آوازیں دی تھیں لیکن تم نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اس نے شکایت کی۔ تم بھی ابھی یہی کرو گی، یہاں سے چلی جاؤ گی، میں آوازیں دیتا رہ جاؤں گا، لیکن تم پلٹ کر نہ آؤ گی۔ یہ میری مجبوری ہے، تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ تم میری دنیا میں آئی کیوں تھیں؟ راشمون نے شکوہ کیا۔ میں کہاں آئی، مجھے تو لایا گیا تھا۔ لایا گیا تھا تو مجھے سونے دیتی، کیوں مجھے شہر سے آزاد کروایا؟ تمہیں افسوس ہے کہ ساروری کے نہ ہو سکے؟ تانیہ نے پیار بھرا طنز کیا۔ ہاں اور کیا، کم از کم وہ میری تو ہو جاتی۔ پھر چلے جانا شکار پر، وہ تو ابھی تمہاری منتظر ہوگی۔ جاتے ہوئے ایسی باتیں نہ کرو، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتی ہوں، میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ تانیہ، راشمون نے پکارا۔ تانیہ اپنا رخ پلٹتے پلٹتے رک گئی اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ قبول کرو۔ راشمون نے اپنے لباس سے سرخ گلاب کی بے حد تر و تازہ کلی نکالی۔ واہ، کس قدر خوبصورت کلی ہے یہ، کس قدر حسین تحفہ ہے، ہزاروں لاکھوں ہیروں پر بھاری۔ تانیہ اس کلی کو دیکھ کر واقعی بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں اسے خوشی سے قبول کروں گی۔ ایسے نہیں۔ تانیہ نے کلی کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو راشمون نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر کیسے؟ میں اسے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بالوں میں سجانا چاہتا ہوں۔ تانیہ نے ایک لمحے کو سوچا، یہ ایک بے ضرر سی خواہش تھی۔ اس نے وقت ضائع نہ کیا، بغیر کچھ کہے اپنی گردن گھما لی۔ راشمون کے چہرے پر ایک دم گلاب سے کھل اٹھے۔ اس نے جلدی سے اس کی ریشمی زلفوں میں وہ کلی ٹانک دی۔
تانیہ، یہ کلی اس وقت تک نہیں مرجھائے گی جب تک میں زندہ ہوں۔ جب یہ کلی مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ راشمون نے عجیب انکشاف کیا۔ راشمون، میری دعا ہے کہ یہ کلی ہمیشہ میرے پاس تر و تازہ رہے، تانیہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ آسمان والا تو تمہیں سدا خوش رکھے، جاؤ بس اب چلی جاؤ۔ تانیہ نے نظر بھر کر راشمون کو دیکھا۔ راشمون کی پرکشش آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، وہ تیزی سے پلٹی اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ لے جاؤ اسے، کاشکر نے کنویں کی مخلوق کو حکم دیا۔ وہ دونوں بونے تیزی سے کرسی کی طرف بڑھے۔ دونوں نے دائیں بائیں ہو کر اپنے کندھے کرسی سے لگائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں بلند ہونے لگے۔ تانیہ نے پہلے کاشکن اور پھر راشمون کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ کاشکن نے جواباً ہاتھ ہلایا، لیکن راشمون بت بنا کھڑا رہا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ کنویں کی مخلوق کرسی کو بہت تیزی سے اڑائے لیے جا رہی تھی۔ تانیہ مڑ کر اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آتے رہے۔ پھر جب راشمون نظروں سے غائب ہونے لگا تو اس نے آخری بار اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اسے نہیں معلوم کہ جواب میں راشمون نے ہاتھ ہلایا یا نہیں، کیونکہ درمیان میں اچانک پہاڑ آ گیا تھا، اور جب وہ پہاڑ سامنے سے ہٹا تو پھر پیچھے کچھ نہ تھا۔ سرسبز شاداب علاقہ، درخت تھے، چشمے تھے، اڑتے پرندے تھے، نہیں تھا تو وہ سونے کا محل نہیں تھا۔ تانیہ نے اپنی نم آنکھوں کو بند کیا تو دو آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس نے آنسو پونچھ کر اپنے بالوں میں اٹکی ہوئی گلاب کی کلی نکال لی اور اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے سے پھول کی پتی سے اپنے ہونٹ اس گلاب کی کلی پر رکھ دیے۔ کرسی بہت تیزی سے اڑی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بونے کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پہاڑی سلسلہ عبور کر کے اب وہ کرسی نیچے کی طرف جانے لگی۔ پھر تانیہ کو ایک چٹان میں بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ کے نیچے ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ وہ کرسی اسی بڑے سوراخ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ کرسی اس بڑے سوراخ میں داخل ہو گئی۔ وہ دراصل ایک غار تھا اور اس کے ذریعے چاہے وفات میں داخل ہوا جاتا تھا۔ پھر وہ اس غار سے نکل کر کنویں میں پہنچ گئے۔ تانیہ نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے کھولتا ہوا تیل سا نظر آیا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تانیہ کی کرسی اب اوپر اٹھنے لگی۔ کنویں میں گپ اندھیرا تھا۔ اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو بہت چھوٹا سا ایک سوراخ دکھائی دیا۔ یہ چاہے وفات کا دھانا تھا۔ تانیہ کا دم گھٹنے لگا۔ اس کنویں کی فضا بڑی مسموم تھی۔ اور تیز اڑو، اس کنویں سے جلدی نکلو، دیکھو میرا دم گھٹ رہا ہے، تانیہ نے بے چین ہو کر کہا۔ وہ دونوں کافی تیز اڑ رہے تھے۔ تانیہ کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ اوپر چاہے وفات کے دہانے کی طرف دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کی کرسی چاہے وفات سے باہر نکل آئی۔ ان دونوں بونوں نے اس کی کرسی ایک پتھر پر اتار دیا اور خود سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تانیہ نے گہری گہری سانس لے کر اپنے ہوش بحال کیے اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اسے چاہے وفات میں پھینکا گیا تھا، اور یہ وہی پتھر تھا جس پر راکیل نے کھڑے ہو کر اسے کنویں پر پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس پتھر پر اس کی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، ہم جاتے ہیں، کنویں کی مخلوق نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ ان دونوں نے چشم زدن میں پتھر پر کھڑے کھڑے کلا بازی کھائی اور سیدھے چاہے وفات میں گرے۔ کنویں کی مخلوق کے غائب ہونے کے بعد تانیہ بالکل تنہا رہ گئی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ایک حسین ترین لڑکی خوبصورت ترین لباس میں ایک نقش و نگار والی کرسی پر کسی شہزادی کی طرح بیٹھی تھی، اور دور تک کوئی نہیں تھا، نہ انسان نہ غیر انسان۔ یہ ایک پتھریلا علاقہ تھا، چھوٹے بڑے پہاڑ دور تک یہاں وہاں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پہنچ گئی تھی جہاں اسے موت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں جائے، محسن راؤ کی جھونپڑی کیسے تلاش کرے۔ یہ اس نے کیا بے وقوفی کی۔ اس نے کاشکن سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کسی طرح اسے محسن راؤ تک پہنچا دے۔ شاید کاشکن کے اختیار میں نہ تھا۔ اس نے تو چاہے وفات تک چھڑوانے کے لیے کنویں کی مخلوق کی مدد لی تھی اور کہا تھا
کہ یہ مخلوق کنویں سے آگے نہیں جا سکے گی، اور وہ مخلوق اسے اپنے ٹھکانے پر چھوڑ کر غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر زمین پر کھڑی ہو گئی۔ پھر جب اس نے زمین پر نگاہ کی تو حیران رہ گئی۔ زمین پر راکیل کا عصا پڑا تھا۔ وہ اس عصا کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ سام کی طرح بل کھایا ہوا عصا، وہ پتھر سے اتر کر نیچے پہ پہنچی اور عصا کو زمین سے اٹھا لیا۔ یہ عصا یہاں کیوں پڑا ہے؟ یہ عصا تو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے یہاں کیسے چھوڑ گیا؟ یہ عصا تو اس کی بے ساکھی کا کام دیتا تھا۔ کیا ہوا راکیل کو؟ وہ اپنا عصا یہاں کیوں چھوڑ گیا؟ پھر جیسے جیسے تانیہ اپنے اطراف میں نظر دوڑاتی گئی، اس کے سامنے نئی نئی باتیں آتی گئیں۔ اس نے جگہ جگہ الو مرے ہوئے دیکھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان الوؤں کو کسی خونخوار جانور نے بھگوڑا ہو۔ پھر اس نے قریب ہی گھوڑوں کی لاشیں دیکھیں، وہ بھی خاصی خستہ حالت میں تھیں۔ آس پاس جو منظر پھیلے ہوئے تھے، اس سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں گھمسان کا رن پڑا ہو۔ گھمسان کا رن تو پڑا تھا، اس بیچاری کو تو کچھ معلوم ہی نہ تھا اس اثنا میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی جان کا دشمن راکیل اور اس کے بھائی کی جان کی دشمن بکاں اب اس دنیا میں نہ رہے تھے، اور اس کا بھائی محسن راؤ بالکل صحت یاب ہو گیا تھا۔ اس کا دمک زدہ چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا، اور اب وہ کالے چراغ کے ساتھ تھا۔ کالا چراغ اسے خواب محل لے گیا تھا، جہاں اس وقت وہ بستر پر لیٹا تانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھی بھرتی جا رہی تھی۔ محسن راؤ تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے غنودگی میں چلا گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ تانیہ ایک بڑے سے پتھر پر ایک زرنگار کرسی پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی ہے۔ اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے۔ اس خواب کو دیکھتے ہی محسن راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ پتھر پر کرسی اور کرسی پر شہزادیوں کی طرح براجمان تانیہ۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا، شاید اسی لیے وہ خواب میں آ گئی تھی۔ لیکن نہیں، یہ اس کے دماغ کا فطور نہیں تھا۔ اس کا دل اس کو محض خواب ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے جاگتے میں تانیہ کو دیکھا ہو۔ وہ خواب اتنا ہی واضح تھا۔ اس کا دل بے کل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ چاہے وفات کی طرف چلو۔ وہ بستر سے اٹھ گیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ وہ حمام میں منہ ہاتھ دھوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کالے چراغ کو کس طرح بھلائے۔ وہ جاتے ہوئے ہدایت کر گیا تھا کہ وہ محل کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ چلو کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ کالا چراغ سامنے بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ محسن راؤ کو حمام سے نکلتے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیا ہوا محسن، تم کچھ جلدی نہیں اٹھ گئے؟ اچھا ہوا تم آ گئے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیسے بلاؤں۔ خیریت تو ہے؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، بس میری آنکھ کھل گئی۔ بھوک لگی ہے؟ نہیں، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ کیا بکاں خواب میں آ گئی؟ بکاں کا نام سن کر وہ لاحول ولا پڑھنے والا تھا، لیکن پھر فوراً ہی احساس ہو گیا کہ بکاں کا کالے چراغ سے کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ بکاں کو برا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، نہیں، بکاں تو نہیں، البتہ میری بہن خواب میں آ گئی۔ تانیہ کو دیکھا تم نے خواب میں؟ کالے چراغ نے خوش ہو کر کہا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے۔ ایک بڑے سے پتھر پر ایک زرنگار کرسی پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی ہے، اور اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے۔ بس اتنا ہی دیکھا؟ ہاں، اس نے کچھ کہا نہیں؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ وہ کرسی پر زرق برق کپڑوں میں شہزادی کی طرح ضرور بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھ رہی تھی۔ محسن راؤ نے بتایا، تمہیں یہ احساس کیسے ہوا کہ اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے؟ یہ مجھے خود نہیں معلوم، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو یہ احساس خود بخود میرے دماغ میں موجود تھا کہ تانیہ چاہے وفات کے نزدیک بیٹھی تھی۔ چاہے وفات کے آس پاس کا علاقہ پتھریلا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے نزدیک چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہیں، بعض پتھر چھوٹی چٹانوں جتنے ہیں۔
काले चिराग ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या तुम समझते हो कि तुमने सच्चा ख्वाब देखा है? 100%। मेरा दिल बार बार पुकार कर कह रहा है कि तानिया चाहे वफात पर मौजूद है। ठीक है, फिर वक्त ज़ाया नहीं करते, फौरन चलते हैं। वैसे भी हम वहां जाने का इरादा रखते थे। अब तो वहां जाने की माकूल वजह बन गई है। क्या अपना सामान समेट लूं? नहीं, कुछ मत समेटो, काले चिराग ने खड़े होते हुए कहा। बस यहाँ से निकल चलने की फिक्र करो। ठीक है, चलो, मैं फौरी तौर पर जाने के लिए तैयार हूँ। आओ फिर मेरे साथ। ये कहकर काला चिराग ख्वाब में महल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उधर जाते देखकर मोहसिन राव को हैरत हुई, क्योंकि उसने वाज़े तौर पर अंदर न आने की तंबीह की थी। अब वो खुद ही उसे महल के अंदर ले जा रहा था। महल के अंदर कहाँ जा रहे हो? वहां जाने को तो तुमने मना किया था। बिलाखिर मोहसिन राव से पूछे बगैर रहा न गया। साथ में मैंने एक बात और कही थी। वो क्या? तुम्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है, काले चिराग ने मुस्कुरा कर कहा। ओह अच्छा, ठीक है, नहीं करता सवाल। ऐसे सवाल करने का भला क्या फायदा जिसका जवाब न मिले। काले चिराग ने दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोला और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। जब दरवाजे से बाहर निकल गया तो उसने दरवाजा बंद करके एक मोटा सा ताला लगा दिया और चाबी फिजा में उछाल दी, जो फौरन ही गायब हो गई। उसके बाद काले चिराग ने मोहसिन राव का हाथ थाम लिया और उससे बोला, मोहसिन, मेरे साथ दौड़ना होगा। ठीक है, मैं राजी हूँ। वो दौड़ने के लिए तैयार हो गया। मोहसिन को ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ा। दौड़ लगाते ही उसके सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत गहरा अंधेरा था। ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर में ही उसकी आंखों के आगे से अचानक अंधेरा छट गया। उसने खुद को एक पथरीले इलाके में पाया। दूर नजदीक कोई महल ना था, अलबत्ता उसके सामने एक छोटी सी चट्टान जरूर थी। फिर वो दोनों जब चट्टान की ओर से बाहर आए तो सामने एक बड़े पत्थर पर तानिया को जरनिगार कुर्सी पर जर्क बर्क लिबास में बैठा देखा तो मोहसिन राव को यकीन न आया। उसने सोचा, वो पहले ख्वाब देख रहा था या अब देख रहा है। उसने फौरन अपने बाजू पर चुटकी ली। तकलीफ का एहसास हुआ। मोहसिन राव, तुम्हारा ख्वाब तो वाकई सच्चा निकला। ये दोनों अभी तानिया से दूर थे और पत्थरों की ओट में छुपते कभी बाहर निकलते तानिया की तरफ बढ़ रहे थे। तानिया इतराफ का जायजा लेने के बाद फिर कुर्सी पर आ बैठी थी। राकिल का असा उसके हाथ में था और वो ये सोच रही थी कि अब क्या करे, कहाँ जाए, किसे मदद को पुकारे, कैसे अपने भाई मोहसिन राव तक पहुंचे। कि मंजिल खुद बहुत आसान हो गई। अचानक उसकी नज़र सामने उठी तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हैरत से आंखें फैल गईं। एक नाकाबिले यकीन मंजर उसके सामने था। क्या गजब था कि उसका भाई मोहसिन राव और दूसरा शख्स काला चिराग हंसते मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ते चले आते हैं। अब उससे जब्त करना मुश्किल हो गया। उसने राकिल का असा परे फेंका और पत्थर से धड़ धड़ उतरती नीचे आ गई और दौड़कर मोहसिन राव के नजदीक पहुंच गई। मेरे भाई, ये कहकर वो अपने भाई के गले लग गई और सिसक पड़ी। ओ मेरी बहन तानिया, मेरी प्यारी बहन तानिया। मोहसिन राव ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। काला चिराग बहन भाई के मिलाप को, इस मंजर को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। मोहसिन राव भी अपने जज्बात पर काबू न पा सका। वो भी रो पड़ा था। भाई, हमें भी कुछ तवज्जो दरकार है। आखिर आप लोग कब तक रोएंगे? काले चिराग ने दखल देकर कहा। तब मोहसिन राव ने तानिया को अपने से अलग किया और तानिया से मुखातिब होकर बोला, इनसे मिलो, ये हैं काले चिराग साहब। इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तानिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ही नहीं, ये मोहसिन राव भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुमने इनका चेहरा गौर से नहीं देखा? काले चिराग ने कहा। काले चिराग के कहने पर तानिया ने फौरन अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा। फिर ये जान कर के उसके चेहरे पर जो दीमक सी लग गई थी वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। बहुत खुशी हुई। इस वक्त उसका भाई बहुत प्यारा लग रहा था। अरे वाकई भाई, ये कैसे हुआ?
یہ ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زرق برق لباس، یہ زر نگار کرسی کہاں سے عطا ہوئی؟ تمہیں تو چاہے وفات میں پھینکا گیا تھا، تم زندہ کیسے بچ گئیں؟ کہیں تم تانیہ کی روح تو نہیں ہو؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ میں ایک زندہ حقیقت ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے چاہے وفات میں پھینکا گیا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر دھکیلا جانے والا انسان کسی قیمت پر نہیں بچ سکتا۔ میں اگر بچ گئی ہوں تو اسے میری قسمت سمجھیے یا معجزہ جانیے۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ اطمینان سے بتاؤں گی، ایک لمبی کہانی ہے، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ تانیہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس ہی سنانے کو بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بھی سنانے کو بہت کچھ ہے۔ سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی، محسن راؤ بولا۔ اچھا بھائی، پھر جلدی سے بتائیں، مجھے اچھی اچھی کہانیاں سنا کر حیران کریں۔ ادھر نہ کوئی کہانی سنے گا نہ کوئی کہانی سنائے گا، کالے چراغ نے فیصلہ صادر کر دیا۔ پھر یہ آپ بیتیاں کہاں سنی اور سنائی جائیں گی؟ تانیہ نے پوچھا۔ خواب محل پہنچ کر، کالے چراغ نے بتایا۔ یہ کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نزدیک ہی ہے، تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ کرسی بھی ساتھ جائے گی؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ ہائے، اتنی پیاری کرسی ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں۔ ارے تانیہ، کیا بات کر رہی ہو؟ اسے کون اٹھائے گا سر پر؟ محسن راؤ پریشان ہو کر بولا۔ اسے یہیں چھوڑو، میں خواب محل میں اس سے اچھی کرسی تمہیں پیش کر دوں گا، کالے چراغ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، مجھے کسی کرسی میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تانیہ ہنس کر بولی۔ لیکن تمہاری دنیا میں تو کرسی کی بہت اہمیت ہے، ایک مرتبہ جو کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ کالے چراغ صاحب، اس پہاڑی علاقے میں سیاسی گفتگو کرنا سخت منع ہے، تانیہ برجستہ بولی۔ اچھا، کالے چراغ نے ایک زبردست قہقہا لگایا۔ بھئی بہت خوب، پھر چلیں؟ محسن راؤ خواب محل میں جانے کے لیے سخت بے چین تھا۔ ہاں بالکل، کالے چراغ نے آگے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ تینوں گھوم کر اس چٹان کی اوٹ میں آگئے جہاں وہ پہلے پہنچے تھے۔ تم دونوں میرے ہاتھ پکڑ لو اور ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لو، کالے چراغ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ تانیہ نے بایاں اور محسن راؤ نے دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں، ایک جھٹکا سا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے زمین شک ہو گئی ہو اور وہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہوں۔ یہ کیفیت چند لمحوں سے زیادہ نہیں رہی، تب کالے چراغ کی آواز آئی۔ اب آنکھیں کھول دیں۔ محسن راؤ نے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو خواب محل میں پایا۔ تانیہ کے لیے یہ جگہ نئی تھی، لیکن کیونکہ وہ کئی محلات میں وقت گزار چکی تھی، لہٰذا یہ جگہ اسے حیرت میں ڈالنے والی نہ تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ اوہ، تو یہ ہے خواب محل۔ تانیہ آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ محسن راؤ اور کالے چراغ بھی کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ یہ کس کا محل ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بس اپنا ہی سمجھے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ جب میں اپنی دنیا سے آئی تھی تو آپ نے مجھے اسی طرح کے ایک محل میں ٹھہرایا تھا، جہاں میں رات بھر ڈرتی رہی تھی، پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ میں جب بھی آنکھ بند کرتی خود کو ایک گندے ہال میں پاتی، جہاں بے شمار چمگادڑیں اڑتی ہوئی نظر آتی۔ وہ میری غلطی سے ہوا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کالے چراغ نے کہا۔ یہاں باہر نکلنے کی پابندی تو نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، لیکن باغ کی چار دیواری سے باہر جانے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی اس کمرے سے محل کے باہر جانے کی ضرورت ہے، کالے چراغ نے بتایا۔ چلیں، یہ باتیں تو طے ہو گئیں، اب جلدی سے وہاں سے کہانی شروع کریں جہاں سے اسے میں نے چھوڑا تھا۔ بھائی، ہم تینوں اسی طرح بھائی کی جھونپڑی میں اکٹھا تھے اور بقا سے نجات کے راستے تلاش کر رہے تھے کہ وہ بلا اچانک نازل ہو گئی۔ پہلے تو اس نے آپ کو زنجیروں میں جکڑا اور کچھ سوار آپ کو لیتے ہوئے لے گئے۔ اس کے بعد مجھے بقا اپنے ساتھ لے گئی، اس طرح ہم تینوں جدا ہو گئے۔ مجھے راکل کے لوگوں نے گرفتار کیا تھا، راکل نے مجھے زندان میں ڈلوا دیا، وہاں سے سردار نے مجھے رہا کروایا اور سنہرے کھنڈر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
کالے چراغ نے بتایا۔ بقا مجھے بھی راکیل کے پاس لے گئی اور اس کی تحویل میں دے کر چلی گئی۔ راکیل مجھ سے جو چاہتا تھا وہ میں نے نہ مانا، نتیجے میں مجھے قید میں ڈال دیا گیا اور کئی دن بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دیا۔ دادا اعظم میری مدد کو پہنچے، میں مرنے سے بچ گئی۔ 2-3 دن کے بعد جب راکیل نے کمرہ کھولا تو یا اس کا خیال تھا کہ میں بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکی ہوں گی کہ فوراً اس کا کہا مان لوں گی۔ لیکن اس کے برعکس جب اس نے مجھے حشاش بشاش دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تب پتہ چلا کہ بقا کو سردار کولانا نے اغوا کروا لیا اور اس کے بدلے میں اس نے کالے چراغ کو صاحب کو مانگا ہے۔ راکیل میرے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے گا، اس لیے وہ مجھے فریب دے کر سنہرے کھنڈر سے نکال لایا اور مجھے چاہے وفات میں پھینکوا دیا۔ تانیہ نے اپنی آپ بیتی بیان کی۔ تانیہ، میں حیران ہوں کہ تم بچ کیسے گئیں، کالے چراغ نے کہا۔ بس اوپر والے نے بچا لیا، تانیہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ جب میں کنویں میں گرتی جاتی تھی تو میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے چیخنے کی وجہ سے کنویں کی مخلوق جاگ گئی۔ اس کنویں کی مخلوق نے مجھے کاشکن کی بستی پہنچا دیا۔ وہاں ایک عجیب و غریب کہانی میری منتظر تھی۔ یہ کہہ کر تانیہ کاشکن کی بستی میں اس پر جو بیتی تھی وہ پوری تفصیل سے ان دونوں کے گوش گزار کر دی۔ ہر بات بتا دی، مگر وہ بات چھپا لی جو کبھی چھپائے نہیں چپتی۔ راشمون اس کی نگاہوں میں بس گیا تھا۔ اس نے راشمون کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہ بتایا کہ وہ اس پر مر مٹا تھا اور خود وہ بھی اس کے زہر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تانیہ کی روداد ختم ہوئی تو کالے چراغ نے اپنا قصہ چھیڑ دیا۔ راکیل کے سنہرے کھنڈر کی تباہی، اس کی گرفتاری، سردار کولانا کے سامنے اس کی پیشی، پھر بقا کے ساتھ اس کی شادی، بقا کی خودکشی، اس کی تدفین، راکیل کا سردار کولانا کو زخمی کر کے نکل جانا، دیوا کالی کا دربار، راکیل کی سزائے موت، پھر اس کی تدفین، تدفین کے موقع پر محسن راؤ کا مل جانا، سنہرے پروں والی مکھیوں کا کاٹنا، محسن راؤ کی صحت یابی، بقا اور راکیل کا زمین میں اتر جانا، ان کا عبرتناک انجام اور محسن راؤ کا کالے چراغ کے ساتھ خواب محل میں آنا۔ تانیہ اور کالے چراغ کے بعد محسن راؤ نے اپنی آپ بیتی چھیڑی اور وہ باتیں بتائیں جن سے تانیہ واقف نہ تھی۔ محسن راؤ کی روداد سن کر اب پوری کہانی تانیہ کے سامنے آئینے کی طرح چمکنے لگی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنے بھائی محسن راؤ کو پا لیا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد محسن کو لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جائے تاکہ اپنے چچا راؤ احمد علی سے اس کے ایک ایک ظلم کا حساب لے سکے۔ کالے چراغ صاحب، اب آپ ہم پر ایک احسان اور کر دیں، ہمیں ہماری دنیا تک پہنچا دیں، تانیہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کالے چراغ نے تانیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں کرسی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے محل کے اندرونی دروازے سے اندر چلا گیا اور پھر دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ تانیہ اور محسن راؤ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاید واپسی کا ذکر پسند نہیں آیا، محسن راؤ نے خیال ظاہر کیا۔ بھائی، کیا مطلب ہے؟ کیا ہم زندگی بھر انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے؟ تانیہ پریشان ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ہمیں بند کر گیا ہے، محسن راؤ نے خیال ظاہر کیا۔ ہائے نہیں، میں جا کر دروازہ دیکھوں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، دروازہ کھلا ہو تو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ کیوں؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، محسن راؤ بولا۔ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی اندازہ کرتی ہوں کہ دروازہ کھلا ہے یا بند ہے۔ تانیہ کرسی سے اٹھ کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر دیکھا، دروازہ نہیں کھلا، ادھر سے شاید کنڈی لگی تھی۔ بھائی، دروازہ بند ہے، تانیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھا، میں محل کا بیرونی دروازہ جا کر دیکھتا ہوں۔ محسن راؤ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ محسن راؤ نے باہر کا دروازہ اپنی طرف کھینچ کر دیکھا، دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ بولا، یہ دروازہ کھلا ہے۔ شکر ہے، تانیہ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ چلو، قید ہونے کا خطرہ تو ٹل گیا، آؤ باہر چلیں۔
باغ میں چل کر بیٹھے۔ محسن راؤ نے کہا، ہاں چلے بھائی۔ تانیہ فوراً راضی ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی سیڑھیاں اتر کر باغ میں داخل ہو گئے اور ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ یہ تانیہ نے محسن راؤ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کا بڑا احسان ہے بھائی، آپ کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، ورنہ میں بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ تانیہ، میں نے زندگی بڑے عذاب میں گزاری ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ یہ سب راؤ احمد علی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ آپ کے قتل کے در پہ ہوتا اور نہ آپ اس چیز میں مبتلا ہوتے۔ تانیہ، یہ دولت آدمی کو اس قدر سفاک کیوں بنا دیتی ہے؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ دولت ہے ہی ایسی ظالم چیز، اچھے خاصے آدمی کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو پھر ہمارا باپ پاگل کیوں نہ ہوا؟ کیا اس کے پاس چچا راؤ احمد علی سے کم دولت تھی؟ بھائی، ایک بات بتاؤں؟ تانیہ کے چہرے پر اچانک دکھ کے بادل چھا گئے۔ اس نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی، اور بتائی اس لیے نہیں کہ آپ پہلے ہی عذاب جھیل رہے تھے۔ یہ خبر سنا دیتی تو آپ کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ایسی کیا خبر ہے تانیہ؟ جلدی بتاؤ۔ کانٹوں بھری زندگی گزار کر اب میرا دل بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ بھائی، اس دنیا میں امی رہیں نہ بابا رہے۔ تانیہ نے اندوہناک خبر سنائی۔ اوہ! محسن راؤ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ جب اپنے ماں باپ سے بچھڑا تو اس کی عمر 12 سال رہی ہوگی۔ وہ آج بھی اسی عمر میں زندہ تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی عمر اب کیا ہو گئی ہے۔ صحرا کی قید نے اس کے گھر کے حوالے سے اس کی عمر میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ ممی کو کیا ہوا تانیہ؟ بھائی، ممی کو تو آپ کا غم لے بیٹھا۔ آپ کے اغوا کے بعد وہ بمشکل 3 ماہ زندہ رہیں۔ وہ بس ہر وقت آپ کی تصویر لیے گھومتی رہتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سینے پر آپ کی فریم شدہ تصویر تھی اور نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ یہ سن کر محسن راؤ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ گھٹنے میں منہ دے کر سسک سسک کر رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر خود تانیہ بھی صبر نہ کر سکی۔ وہ بھی بے اختیار رونے لگی۔ محسن راؤ نے اپنی بہن کو قریب کر لیا۔ پھر وہ دونوں گلے مل کر آہوزاری کرنے لگے۔ اور بابا؟ محسن راؤ نے روتے روتے پوچھا۔ تانیہ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے دھیرے سے کہا، بابا کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کر دیا گیا؟ کس نے قتل کیا انہیں؟ راؤ احمد علی نے۔ تانیہ نے انتہائی غصے سے کہا، اس نے مجھے قتل کروانے کی سازش کی، میری ماں کو مار دیا، میرے باپ کو قتل کر دیا۔ محسن راؤ نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور پرعزم لہجے میں بولا، راؤ احمد علی، فکر مت کرو، اب تمہاری موت، اور وہ بھی ایسی عبرتناک کہ دنیا دیکھے گی، تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے ہمیں بالکل تباہ کر دیا ہے۔ میں اسے دیکھ لوں گا، محسن راؤ نے بڑے جوش سے کہا۔ ارے بھائی، کسے دیکھ لو گے؟ میں تو یہاں ہوں، اور میں نے تم لوگوں کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے۔ اچانک کالے چراغ کی آواز آئی۔ وہ درختوں کے جھنڈ سے ایک دم ہی باہر آیا تھا۔ آپ نہیں، وہ ان کی باتیں سن رہا تھا یا انہیں تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ آپ آ گئے؟ تانیہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے سردار کولانا کے پاس گیا تھا، ان سے اجازت لینا ضروری تھی۔ اجازت مل گئی؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہاں، لیکن محسن راؤ، تم کس کو دیکھ رہے تھے؟ ہے ایک خبیث شخص ہماری دنیا کا، اس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ محسن راؤ نے کہا، بتایا۔ راؤ احمد علی کی بات کرتے ہو؟ کالے چراغ نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، اسی کی، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں کیسے جانتا ہوں؟ بھلا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے؟ مجھ سے یہ پوچھو کہ میں کیا نہیں جانتا۔ گویا سوال کرنے کی اجازت ہے۔ محسن راؤ نے فوراً کہا۔ نہیں نہیں، کالے چراغ نے گھبرا کر کہا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کیا پوچھ لو۔ بس گھبرا گئے؟ محسن راؤ بولا۔ اب آپ نے کیا طے کیا؟ تانیہ نے بات کا رخ موڑا۔ کس بارے میں؟ یہاں سے جانے کے بارے میں۔
ابھی تو آپ لوگ اندر چلیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے، محسن راؤ نے کہا۔ بھوک تو بھائی مجھے بھی نہیں ہے۔ ارے آخر ایسا کیا ہوا کہ دونوں کی بھوک اڑ گئی؟ کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا خبر سنائی ہے۔ وہ اپنا دکھ بھلا اسے کیوں بتاتی؟ وہ اسے اپنے دکھ میں شریک کیوں کرتی؟ لہٰذا بات ٹالنے کے لیے خود ہی کھڑی ہو گئی اور اپنے بھائی محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولی، آؤ بھائی اندر چلیں۔ محسن بغیر کچھ کہے گہرا سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ تینوں اندر آئے۔ میز پر کھانا سجا ہوا تھا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی کھانے کی طرف نہیں دیکھا۔ محسن راؤ بستر پر دراز ہو گیا اور تانیہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کالے چراغ نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا اور پھر بولا، اچھا میں اب چلتا ہوں، سورج غروب ہوتے ہی آؤں گا، تب تک آپ دونوں آرام کریں، بھوک لگے تو یہ کھانا حاضر ہے، کھا لینا، کھانا تازہ اور گرم ملے گا۔ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ ہاں تم جانتی ہوگی، کالے چراغ نے اس کی تائید کی، اس لیے کہ پہلے تم دیکھ چکی ہو۔ وہ کیسے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ جب میں اپنی دنیا سے منتقل ہوئی تھی تو کالے چراغ صاحب نے اسی طرح کے ایک محل میں مہمان رکھا تھا، آپ کی زندگی کی کہانی سنائی تھی، پھر اس کے بعد یہ مجھے آپ سے ملانے لے کر آئے تھے، تانیہ نے وضاحت کی۔ اچھا، محسن راؤ نے گردن ہلا کر کہا جیسے اسے یاد آ گیا ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں منتقل ہونا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تانیہ نے کہا۔ اپنی دنیا میں جائیں گے اور کہاں؟ اپنی دنیا میں تو جاؤ گے، لیکن کس مقام پر منتقل ہونا چاہو گے؟ کیا اس مکان میں جہاں سے تمہیں لایا گیا، یا ساون پور کی حویلی میں، یا ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں؟ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، دونوں ایک جگہ منتقل ہونا چاہو گے یا الگ الگ مقامات پر؟ یہ سب باتیں طے کر لو، اندھیرا ہوتے ہی میں آ جاؤں گا، پھر تم لوگوں کی مرضی کے مطابق تمہیں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ محل کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں اسے جاتے ہوئے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک قداور شخص تھا، ڈھیلا ڈھالا کالا لباس، کندھے پر پڑے ہوئے لمبے لمبے بال، اس کی شخصیت میں عجب جاذبیت تھی۔ وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پھر دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ کالے چراغ کے جانے کے بعد تانیہ نے خیال انگیز لہجے میں کہا، بھائی، کالے چراغ نے سوال تو ٹھیک اٹھایا ہے۔ کیسا سوال؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ یہی کہ ہم ساون پور جائیں، لاہور منتقل ہوں یا کراچی کا رخ کریں؟ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں جس کمرے سے یہاں منتقل ہوئی ہوں وہیں واپس جاؤں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، تانیہ نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ یعنی کراچی، گلشن والے گھر میں؟ ہاں۔ پھر تانیہ سوچتے ہوئے بولی، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ اس کمرے سے نکلی تو خالہ فرزانہ، بھائی افضل کو مطمئن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ اگر میں یہاں کے سارے حالات بتا بھی دوں گی تو ہماری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے یا پاگل سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے جھوٹ کے اس شاہکار پر نوبل پرائز مل جائے۔ ہمیں ایسے واقعات گھڑنے پر انعام تو مل سکتا ہے، لیکن یقین نہیں مل سکتا۔ اور بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ میں جن عجیب و غریب حالات سے گزری ہوں وہ سب مجھے خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں کوئی طویل خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب آنکھ کھلے گی تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، سارا فریب کھل جائے گا۔ بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم دنیا والوں کو اپنی کہانی سناتے پھریں، ہمیں کسی سے سند لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی کہانی بھی سنائیں اور جھوٹے بھی کہلائیں۔ چلیں، ایک بات تو طے ہو گئی کہ اپنی دنیا میں جا کر یہاں ہم پر جو کچھ بیتا ہے وہ نہیں سنائیں گے۔ ضرورت کے مطابق کوئی ایسی کہانی گھڑ لیں گے کہ لوگوں کو یقین آ جائے اور ان کا جذبہ تجسس تسکین پا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلیں یا الگ الگ؟ الگ الگ جانا ہوگا۔ اگر ایک ساتھ اس کالے کمرے سے ظہور پذیر ہوئے تو سارے لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔
آپ کی یہ بات 100% درست ہے، لیکن میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اگر ہم الگ الگ اپنی دنیا میں گئے تو یہ کالا چراغ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں جدا کر دے۔ یہ آپ کو تو دنیا میں پہنچا دے لیکن مجھے یہاں سے نہ جانے دے۔ تانیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ شخص فریبی نہیں لگتا، اگر اسے ہمیں جدا کرنا ہوتا تو ملاتا کیوں؟ پھر یہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے۔ ہاں، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ راکل کی طرح نہیں ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب تک اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے اس کی نیت پر شبہ کیا جا سکے، جبکہ میں اس کے ساتھ تنہا بھی رہی ہوں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ کالے چراغ پر اعتماد کرنا پڑے گا، اس پر اعتماد کرنا ویسے بھی ہماری مجبوری ہے، ہم اس کے رحم و کرم پر جو ہیں، تانیہ نے کہا۔ چلو اللہ مالک ہے، رزق تو بہرحال لینا ہوگا، محسن راؤ بولا۔ پھر وہ بہت دیر تک بیٹھے اس مسئلے پر بات کرتے رہے، اس مسئلے کی باریکیوں پر غور کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر لیا۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سوچ لیا۔ ساری باتیں طے کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سو گئے۔